بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلام کے ہر دور میں مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور ایمان سے دور کرنے کی ناکام کوششیں کی گئیں، لیکن جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ اپنا سب کچھ تو لٹا دیتا ہے، لیکن وہ اپنے سچے رب کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ اس مسلمان کا سب کچھ اس کا حقیقی مالک اللہ عز و جل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک ایمان افروز واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ایک خاتون نے اپنا سب کچھ اپنے سچے رب پر قربان کر دیا۔ ایمان افروز واقعہ فرعون کی بیوی کا ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے سب سے بڑے ظالم اور جابر بادشاہ جو کہ خدائی کا دعوے دار تھا، اس کے باوجود بھی اس کی بیوی کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ ان کا ایمان لانے کا سبب کیا؟ جب فرعون کو اپنی بیوی کے ایمان لانے کی خبر ملی تو اس وقت اس بدبخت نے اس نیک خاتون پر کون کون سے ظلم و ستم کیے، اور فرعون کی بیوی کون تھی اور کس کی اولاد میں سے تھی۔ پیارے دوستو، آج انہی ساری چیزوں پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ اس قابل رشک قربانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک خاتون کو کس قدر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ پیارے دوستو، فرعون کی بیوی جن کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا تھا، یہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی، اور یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ مصر تھا، اور یہ خوش نصیب بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا انتہائی حسین و جمیل خاتون تھی۔ کیونکہ یہ خاتون بادشاہ کی اولاد میں سے تھیں، اسی وجہ سے ان کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، اسی وجہ سے ہر وقت خدام ان کے آگے پیچھے رہا کرتے تھے۔ یہ پاک دامن خاتون فرعون کو ناپسند کرتی تھیں، لیکن فرعون چونکہ اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اسی وجہ سے فرعون نے اس خوبصورت عورت کی خوبصورتی کو دیکھ کر زبردستی اس سے نکاح کر لیا تھا، جبکہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے والدین اس نکاح سے خوش نہیں تھے، لیکن انہوں نے حالات کی مجبوری کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح فرعون سے کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، فرعون کو حکومت و سلطنت اور مال و دولت کی کثرت اور طاقت کے نشے نے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا۔ اس طرح اس بدبخت کافر نے ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ چونکہ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس لیے وہ تمام انسانوں کو اپنا غلام تصور کرتا تھا اور ان معصوم لوگوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا کرتا تھا۔ چنانچہ وقت یوں ہی تیز رفتاری کے ساتھ چلتا رہا، سال مہینوں میں اور مہینے ہفتوں میں اور ہفتے دنوں میں تبدیل ہو کر گزرتے چلے گئے، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور مصر کی سرزمین لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور ان کی قوم کی طرف دعوت حق دینے کے لیے اور ہدایت کی طرف بلانے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور لوگوں کو باطل معبودوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو طرح طرح کے معجزات دکھائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ کفر اور سرکشی پر اڑے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا مسلسل انکار کرتے رہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اور بنی اسرائیل کے بدبخت لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تبلیغ سے تنگ آ گیا تو فرعون نے یہ خیال کیا کہ کیوں نہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک خاص دن متعین کیا، جس دن مصر کے اندر بہت بڑا میلہ لگتا تھا اور جس میلے کے اندر کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے۔ چنانچہ فرعون نے مصر کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کو کہا۔ چنانچہ جب وہ میلے کا دن آیا تو ایک وسیع و عریض میدان سجایا گیا، اور ادھر فرعون اپنی فرعونیت کے نشے میں مخمور ہو کر اپنے عالیشان تخت پر جا بیٹھا، اور سلطنت کے کونے کونے سے بلائے گئے بڑے بڑے جادوگر بھی جمع ہو چکے تھے، اور اس طرح ہزاروں افراد کا مجمع بھی جمع ہو چکا تھا، اور یہ حق اور باطل کا عظیم ترین معرکہ تھا جس کو دیکھنے کے لیے بے شمار لوگ جمع ہوئے تھے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ سچے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی تشریف لا چکے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے انور پر جاہ و جلال نظر آ رہا تھا۔
چنانچہ اس عظیم مارکے کا آغاز ہوا اور جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکنی شروع کر دیں تو لاٹھیاں اور رسیاں ایک دم سے سانپ بن کر پورے میدان کے اندر دوڑنے لگیں۔ ان سانپوں کو دیکھ کر پورے مجمع کے اندر خوف و ہراس کا ماحول پیدا ہو گیا اور تمام لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ادھر فرعون اور اس کے جادوگر اپنے نشے میں بدمست ہو کر تالیاں بجانے لگے اور منظر کو دیکھ کر بہت خوش ہونے لگے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا عصا مبارک پھینکنے کا حکم دیا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے عصا مبارک کو ان سانپوں کی ہجوم میں ڈال دیا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا ایک خوفناک اور ہیبتناک اژدہا بن کر نمودار ہوا، جس نے جادوگروں کے تمام تر چھوٹے بڑے سانپوں کو نگل گیا۔ حق اور باطل کا یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر جادوگروں کے دلوں میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور تمام جادوگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے، اور تمام جادوگروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی ذات پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عظیم الشان معجزے اور جادوگروں کے ایمان لانے کی خبر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو پہنچی تو اس وقت حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں، لیکن ان کا ایمان لانا اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک ظالم اور جابر اور خدائی کے دعوے دار اور بدبخت حکمران کی بیوی تھیں، اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے دل میں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر فرعون کو میرے ایمان کا پتہ چل گیا تو وہ ظالم بادشاہ مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گا اور اپنے ظلم کی تمام حدیں پار کر دے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ ابتدا میں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ایمان کو کسی پر ظاہر نہ کیا، کچھ عرصے یوں ہی گزرتا رہا، اور پھر ایک دن ایسا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جس واقعے کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے دل میں فرعون کے لیے مزید غضب کی آگ بھڑک اٹھی، اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا فرعون سے مزید نفرت کرنے لگیں، اور فرعون کو مسلمانوں پر کیے جانے والے ظلم و ستم حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ چنانچہ وہ عبرتناک واقعہ کچھ یوں پیش آیا۔ فرعون کی ایک بیٹی تھی جس کے لیے ایک خادمہ متعین تھی جو فرعون کی بیٹی کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک دن اس خادمہ کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی تو اس خادمہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کنگھی کو اٹھا لیا۔ اس وقت فرعون کی بیٹی نے ان کریمات کو سن لیا اور فرعون سے جا کر اس خادمہ کی شکایت کر دی کہ وہ خادمہ آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتی ہے۔ یہ بات سن کر فرعون لال پیلا ہو گیا اور اس نے غضبناک ہو کر اس خادمہ کو اپنے دربار میں بلایا اور اس خادمہ کے ایمان لانے کی حقیقت دریافت کی۔ آخرکار وہ کس کو خدا مانتی ہے؟ اور فرعون اسے کہنے لگا کہ تو میرے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ تو اس وقت اس خادمہ نے فوراً جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ رب العزت ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ خادمہ کی یہ بات سن کر فرعون اس پر مزید غضبناک ہو گیا۔ فرعون نے اس خادمہ کو اور ان کے معصوم بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا اور ان کو شہید کر دیا۔ یہ خوفناک اور دلخراش منظر اس وقت فرعون کی بیوی بھی دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جلوہ گری ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے غیب کے پردے اٹھا دیے تھے اور فرعون کی بیوی کی بصیرت کو روشن فرما دیا تھا، اور فرعون کی بیوی نے یہ منظر دیکھا کہ فرشتے اس خادمہ کی روح کو لے کر آسمان کی طرف جا رہے ہیں۔ اس طرح فرشتوں کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا اور وہ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین کرنے لگیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت اور حقانیت بھی واضح ہو گئی۔ اس خوفناک منظر کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی سوچ میں پڑ گئی اور سوچنے لگی کہ میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں پر ہونے والے ان تمام تر ظلم و ستم کو کس طرح برداشت کر سکتی۔ ابھی فرعون کی بیوی ان خیالات میں گم تھی کہ فرعون اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس مظلوم عورت پر کیے جانے والے اپنے ظلم و ستم کی پوری داستان اپنی بیوی کے ساتھ بیان کرنے لگا۔ اس وقت فرعون کی بیوی نے اپنے دل ہی دل میں فرعون کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جب فرعون نے اپنی بیوی کو اس مظلوم عورت کو شہید کرنے کی خبر تو فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ اللہ تیری خرابی ہو،
किस शय ने तुझे अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबले में इतना बेबाक कर दिया है। ये बात सुनकर फिरौन एक बार फिर भड़क उठा और अपनी बीवी से कहने लगा कि तुझे भी उसी जुनून ने आ पकड़ लिया है जिस जुनून के अंदर वो खादिमा मुब्तला थी। चुनांचे उसके जवाब में फिरौन की बीवी ने फिरौन से कहा कि मुझे कोई जुनून नहीं आया है, मैं तो उस खुदाए वहदहु ला शरीक पर ईमान ला चुकी हूँ जो मेरा और तेरा और तमाम जहानों का रब है। इस तरह उस बहादुर खातून ने खुल्लम खुल्ला फिरौन के सामने अपने ईमान का इजहार किया। फिरौन अपनी बीवी की ये बात सुनकर हैरान और परेशान रह गया और फिरौन शुरू में बगैर किसी जुल्म व सितम के अपनी बीवी को समझाने की कोशिश करने लगा और फिरौन ने अपनी बीवी को ईमान से दूर करने के लिए उनके वालिदैन को भी बुलाया और उनको धमकी देने लगा कि अगर तुम्हारी बेटी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा का इनकार ना किया तो ज़रूर ये मौत का मज़ा चखेगी। चुनांचे हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिदैन ने तन्हाई के अंदर हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा को समझाने की कोशिश की, लेकिन हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा का ईमान चूँकि मजबूत हो चुका था, इसी वजह से उन्होंने उनके बात मानने से इनकार कर दिया और हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा अपने वालिदैन से कहने लगी कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इनकार नहीं कर सकती, बेशक वो सच्चा रब है। चुनांचे जब फिरौन का ये हरबा भी नाकाम हुआ तो उस वक्त फिरौन ने अपनी बीवी को तरह तरह की अज़ियतें देने का फैसला किया ताकि ये अपने ईमान से दूर हो जाए और मुझको खुदा मानने लगे। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि फिरौन के हुक्म से हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा को तरह तरह की अज़ियतों में मुब्तला करके उन पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए गए, हत्ता कि हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा के हाथों और पाँव में मीखें लगाकर धूप के अंदर सूरज की तरफ रुख करके लेटा दिया गया और आपके सीने के ऊपर चक्की का भारी भरकम पत्थर रख दिया गया ताकि आप हिल ना सकें। लेकिन इन तमाम तकालीफ और मसाइब के बावजूद भी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा के ईमान के अंदर ज़र्रा बराबर भी कमी ना आई, बल्कि उन तमाम तकालीफ के बावजूद भी आपके ईमान के अंदर मज़ीद इजाफा होता चला गया। चुनांचे जब फिरौन ने उन तमाम तकालीफ के बाद अपनी बीवी से ईमान से फिरने को कहा तो हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने बड़ा ही ईमान अफरोज़ और ईमान को ताज़ा कर देने वाला जवाब दिया, जिससे फिरौन का घमंड खाक में मिल गया। फिरौन हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा के ईमान और हिम्मत के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। चुनांचे हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने इरशाद फरमाया कि ऐ दुश्मन खुदा और ऐ जालिम इंसान, तू मेरे वजूद पर तो कादिर हो सकता है लेकिन मेरा दिल अल्लाह तबारक व तआला के पनाह में है। अगर तू मेरे जिस्म के हर हिस्से को भी काट दे तब भी मेरा इश्क और ईमान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कम होने के बजाय बढ़ता ही चला जाएगा। उसी दौरान जब हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा पर जुल्म सितम के पहाड़ गिराए जा रहे थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, क्या मेरा रब मुझसे राज़ी है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा, आसमान के फरिश्ते तेरे इंतज़ार में हैं और अल्लाह तबारक व तआला तेरे ईमान और तेरे कारनामों पर फ़ख्र फरमाता है। आप तबारक व तआला की बारगाह में सवाल करें और आपकी हर हाजत पूरी की जाएगी। उस वक्त हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दर्दनाक दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना और मुझे फिरौन और उसके जुल्म से नजात दे। और उधर जब फिरौन ने हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा को ईमान से दूर करने की तमाम तर कोशिशें कर ली, अंदर नाकामी का सामना करना पड़ा, तो उस वक्त फिरौन ने हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा को शहीद करने का फैसला कर लिया और आखिरी हरबे के तौर पर फिरौन ने अपने कारिंदों से कहा कि एक बहुत बड़ी चट्टान लेकर आओ, अगर ये चट्टान देखकर अपने ईमान पर कायम रहती है तो ये चट्टान उस पर गिरा देना, और अगर ये ईमान से फिर जाती है तो फिर ये मेरी बीवी है। प्यारे दोस्तों, उस खौफनाक मंजर के वक्त जहाँ एक तरफ जिंदगी है और दूसरी तरफ मौत खड़ी है, तो उस वक्त हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखी तो जन्नत के अंदर अपना सफ़ेद मोतियों वाला महल नजर आया, जिससे आपका ईमान मजीद ताज़ा हो गया और उसी हालत में आपकी रूह परवाज कर जाती है। और उसके बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हा के जिस्म मुबारक पर वो चट्टान गिरा दी जाती है और वो चट्टान ऐसे बदन पर गिरती है जिसमें रूह नहीं होती है। उस दर्दनाक वाक़े के दौरान जब फिरौन अपनी बीवी पर तरह तरह के जुल्म कर रहा था, उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फरिश्तों को हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा पर मुकर्रर कर दिया था
اور وہ فرشتے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا پر سایہ کیے ہوئے تھے اور ان کو جنت کے اندر ان کا مقام دکھا رہے تھے، جن کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا ایمان مزید مضبوط ہو گیا اور فرعون کی تمام تر مصیبتوں کو آپ بھول گئیں۔ اسی طرح حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے دنیا کی تمام تر تکالیف اور مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو وہ مقام عطا فرمایا جو مقام آج تک کسی کو نہیں ملا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا جب جنت میں جائیں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ نعمت عطا فرمائے گا کہ وہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا شمار ازواج مطہرات میں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنا عشق اور ایمان سلامت رکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔